औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है अस्हाबे कहफ के लोगों के बारे में गलत फहमियाँ क्या है। अस्हाबे कहफ के बारे में कुरानी इनकिलाब के सिलसिले में कुछ नौजवानों ने गुंबद खदरा में पहले से पनाह ली। वहां से वो लोग कुरानी इनकिलाब की तैयारियां करते रहे। ये नौजवानों के खुसूसियत में ये है कि ये नौजवान वो लोग हैं जो शिरक से पाक थे। इस सिलसिले में अगर हम 18 नंबर सूरा अल कहफ इसके 9 से 27 आयतों को देखें तो यह हमें पता चलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफी और रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तू गुमान करता है कि गार वाले और कुतुबों वाले हमारे निशानियों में से एक अजीब निशानी है। इज़ा वल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। जब नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा कि आए हमारे रब, हमें अपनी जनाब से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मुआमला की दुरुस्तगी के असबाब बना दे। फ़ज़रबना अला अज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। बस हमने उनके कानों पर पर्दा डाले रखा कई साल तक। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथु अमदा। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम जान ले कि उन दोनों गिरोहों में से कौन सा गिरोह उनके मुद्दत क़ियाम का शुमार कर सकता है। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। हम तुझे उनके सही हालात सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में मज़ीद इजाफा किया। और रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। और जब वो उठे तो हमने उनके दिलों को तक़वियत बख्शी और उन्होंने कहा कि हमारा रब तो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उनके अलावा किसी और इलाह को हरगिज़ ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिलाशुबह हम बड़ी बेअक्ली की बात करेंगे। हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। हमारी इस कौम ने अल्लाह के सिवा इलाह यानी देवता और दाता बना लिए हैं। वो उन पर कोई वाज़े दलील क्यों नहीं ले आते। बस उससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा करे। वइज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अबू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और जब तूने उन लोगों से और जिनके वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और गार में पनाह ले ली तो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत को फैला देगा और वो तुम्हारे मामला में सहूलत के असबाब फराहम कर देगा। वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। और तो सूरज को देखता है कि जब वो तुलू होता है तो उनके गार के दाहिनी जानिब से हटकर गुजरता है और जब गुरूब होता है तो उनको बाएं जानिब छोड़ जाता है और उस गार के अंदर एक खुले हिस्सा में पड़े रहे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जो अल्लाह की हिदायत हासिल करता है वही हिदायत याफ्ता है और जो गुमराह रहता है तो तू उसके लिए हरगिज कोई सरपरस्त और हादी नहीं पाएगा। वतहसबुहुम अयक़ाज़ा वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन व लमुलित मिनहुम रुअबा। और तू उन्हें जागता हुआ गुमान करता है हालांकि वो सोए हुए हैं।
اور ہم انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب پہلو بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا جو رکھوال ہے غار کے دروازے پر بازو پھیلائے بیٹھا ہے، اور اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے دہشت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنے دیر ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ پس اپنے میں سے کسی ایک کو اس نوٹ کے ساتھ شہر کی طرف بھیجو، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاک ہے اور اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے۔ پس چاہیے کہ وہ محتاط رہے اور تمہارے متعلق کسی کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ بالتحقیق اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور پھر تم ہرگز کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بلا شبہ قیامت کی گھڑی میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ ان کے بارے میں باہم تکرار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک گنبد بنا دو، ان کا رب ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ اور جن کے رائے ان کے بارے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دے ان کی تعداد کو میرا رب بہتر جانتا ہے، ان کے متعلق سوائے چند کے اور لوگ نہیں جانتے۔ پس تم ان پر سے نہ گزارنا سوائے سرسری گزر، اور ان کے بارے میں نہ کسی سے سوال کرو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ اور اگر تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر اور کہہ کہ ممکن ہے میرا رب مجھے ہدایت کی اس سے قریب ترین راہ بتلا دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور کیا وہ اپنے غار میں 309 سال تک رہے؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا عرصہ رہے، وہی آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، انہیں بہتر انداز میں دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اپنے رب کی کتاب میں سے جو وہی تجھ پر ہوئی ہے پڑھ کر سنا دے، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور تو اس کے علاوہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ یہ آیاتیں ہیں
جو ہمیں پتہ چلا اصحاب کہف کے لوگوں کے بارے میں، وہ نوجوان جو گنبد خضرا کے نیچے مدفون ہے، یہ اصحاب رسول، یہ اصحاب کہف تمام تر شرک جو ہے، تمام تر شرک سے یہ پاک رہے۔ یہ مومنین کی جماعتیں ہیں جو وہاں پناہ لی، اور بعض مومنین کیا وہاں مسجد بنا دیے، اور بعض مومنین گنبد بنا دیے، اور ہم مسجد الحرام کے بعد اس کو دیکھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ 17 نمبر سورہ بانی اسرائیل کے پہلی آیت میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اپنی آیاتوں میں سے اسے دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو مسجد اقصی جو ہے یہی مدینہ منورہ کی مسجد ہے، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جہاں گنبد خضرا ہے اور جس کے نیچے اصحاب کہف مدفون ہے۔ یہ ہے صحیح تحقیق اصحاب کہف کے بارے میں از روئے قرآن۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی روشنی میں اپنی عقیدہ کو صاف کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔